Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Junaid Javed, Program Manager I Thrive, the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ بسما مرزا موجود ہیں. بسما اپنے بہت مصروف ترین اسکیجول میں سے ہمارے لیے وقت نکال کر آج آئی کیپ ہیڈ آفس آئیں. بہت انسپائرنگ خاتون ہیں اور بہت دن سے ہم کوشش کر رہے تھے بسما کے ساتھ کہ ہم کچھ کانٹینٹ ریکارڈ کریں, لیکن بسما کا بہت زیادہ آکوپائڈ اسکیجول تھا اور آج بھی انفیکٹ ابھی کچھ دیر میں ان کی فلائٹ ہے, لیکن میں نے ریکویسٹ کی اور بسما نے اپنے اس مصروف ترین اسکیجول میں سے وقت نکالا اور ہمارے پاس یہاں پر آئی کیپ ہیڈ آفس کراچی میں آج موجود ہیں. بسما ریڈ انٹرنیشنل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینڈ فاؤنڈنگ ممبر ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ جہاں پر لیڈرشپ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ سرو کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو ویلکم ٹو آئی تھرائیو انکیوبیشن سینٹر بسما. تھینک یو سو مچ جنید, بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا اور اتنا اچھا انٹروڈکشن دینے کا. آپ کا بہت شکریہ. آئی ٹرولی انڈرسٹینڈ جب آپ کہیں پہ وزٹ کے لیے نکلتے ہیں تو آپ نے اپنا اسکیجول بنایا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, اور جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ والی چیز بھی ہے اور یہ بھی, اور نئے لوگ جب ملتے ہیں تو خود بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے مزید اس پہ کچھ نہ کچھ کام کرنے کا اور نئی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. لیکن اگین آپ کا ونس اگین دوبارہ بہت شکریہ کہ آپ آئے. آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. آئی تھاٹ آئی شوڈ بی اے پارٹ آف اٹ. تھینک یو. اچھا, RED ریڈ انٹرنیشنل رائٹ, تو ایک تو نام بہت مختلف ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اس کا کمبینیشن آپ کو مل بھی گیا اور نام بھی آپ نے بنا لیا. تو انیشیٹ کہاں سے کیا, کہاں سے انسپریشن آئی, کہاں سے کام کرنا شروع کیا آپ نے اس کے اوپر, اور پھر اس کے اندر ہو کیا رہا ہے اس کے بارے میں ہماری آڈینس کو بتائیے. تھینک یو جنید. ریسرچ ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ, یہ اس کا فل فارم ہے. ایکرونیم ہم نے ریڈ رکھا. ریڈ تھوڑا اسٹرگل کو بھی ڈونیٹ کرتا ہے تو ہمارے دونوں پرپز بھی پورے ہو گئے. ہوا یہ تھا کہ بیسکلی میرا تو کارپوریٹ جو ہے سارا ایک بیک گراؤنڈ تھا, ایکسپیرینس تھا. آئی ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ انٹرپرینیورشپ ایز سچ, لیکن کام جب بھی کیا ایسے ہی کیا کہ اپنا ہی کام سمجھ کے کیا. اینڈ دیٹس وائی مجھے ہمیشہ فل اتھارٹی ہوتی تھی اپنے اداروں میں کام کرنے کی. تھوڑا بہت اس سے ڈیولپمنٹ سیکٹر کا بھی میرے پاس ایکسپیرینس تھا, ٹریننگ کا, تو مجھے اس سے بھی تھوڑا آئیڈیا ہو گیا تھا. اینڈ میں نے اکیڈیمیا میں بھی کام کیا. تو بہت ساری چیزیں اکیڈیمیا میں آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, بہت کم وقت میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور پھر کارپوریٹ کی اپنی فاسٹ پیس لائف ہے اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ایک ڈفرینٹ طرح کا بہیویئر ہوتا ہے, بٹ مور اور لیس سملر. اینڈ دین اس کے بعد پھر میرے ایک کالیگ تھے, انہوں نے مجھے بہت کہا کہ لیٹس ڈو سم تھنگ ٹوگیدر. آپ بھی ٹریننگ کرتی ہیں تو آپ اپنا کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں. تو وی اسٹارٹڈ آف ڈوئنگ اے اسمال پروجیکٹ. اس سے کام سٹارٹ کیا. وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ہم نے 4 سال پہلے ریڈ کو فاؤنڈ کیا, کیونکہ ہمارے جو انٹرسٹ تھے وہ تھے انٹرپرینیورشپ, وومن امپاورمنٹ, یوتھ ڈیولپمنٹ. اینڈ دین آئی لو ٹریولنگ آلسو. تو مجھے جیسے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں یہ بڑا خاصیت تھی, تو وہ مجھے تھا کہ ہم تو وہ مل کے کچھ کرتے ہیں. تو رائٹر بھی ہوں, بلاگر بھی ہوں. تو پہلے جب وہ دوسرے بلاگز ہوتے تھے تو اب تو وی لاگنگ کا بھی زمانہ آ گیا. تو آئی لو دیٹ پارٹ. تو پھر ہم نے اس کو وہاں سے جرنی اسٹارٹ کی. اور یہ تھا کہ ہم, کیونکہ میں خود کراچی سے بلونگ کرتی ہوں, تو ہم نے ہمیشہ کراچی, لاہور, اسلام آباد ٹریول کیا, زیادہ کوئٹہ کر لیا اور پشاور کر لیا. تو ہم نے کبھی ٹائر 2 ڈسٹرکٹس نہیں ٹریول کیے, اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اصل میں پرابلم کہاں سے آ رہی ہے. دنیا بولتی تھی نا کہ یہ مسئلے ہم کہتے تھے پاکستان میں کہاں مسئلے اس طرح کے, کیونکہ ہم ان جگہوں پہ جاتے ہی نہیں تھے. ہاں, تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا ٹیررزم کیا ہے, لیکن اتنا بھی نہیں جتنا دنیا کرتی ہے, جا کے یہ بھی پتہ لگا. لیکن ہاں, ہمیں پتہ لگا پاورٹی کیا ہے, ہمیں پتہ لگا اصل مسئلے کہاں سے آ رہے ہیں, کن لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. وہ جو جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے نا, جن خواتین کو ہم نے اپلفٹ کرنا ہے, تو ان خواتین کا پھر ہمیں پتہ لگا, ان مردوں کا پتہ لگا, ان بچوں کا پتہ لگا, پھر اپنے شہر کا, اپنے ملک کا پتہ لگا. جس سے ہم نے جب ٹریول کیا تو خیبر سے کراچی تک تو ہمیں پتہ لگا, بلکہ آزاد کشمیر سے کراچی تک تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو مہمان نوازی ہے نا, یہ ہمارا شیوا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, ہمارا شیوا ہے, اب تک ہی ہے. اور اس میں مطلب دیٹ از دا پوائنٹ وچ آئی فیل کہ آپ ہمیں کنیکٹ کرتا ہے. آپ کسی امیر شہر چلے جائیں, غریب شہر چلے جائیں, ٹائر 3 ڈسٹرکٹ بھی چلے جائیں, پیپل لو ٹو ہوسٹ یو. دیٹ از دا بیوٹی آف دس کنٹری. اور انفیکٹ ہمارے پاس جو شاید بڑی سٹیز ہیں وہاں پر بھی ابھی بھی ہے, کہ LIs کے اندر بھی, انفیکٹ کراچی میں بھی میں نے بہت نوٹس کیا ہے, ابھی تک بھی اتنا لا اینڈ آرڈر خراب ہونے کے باوجود بھی آپ کو کوئی بھی کہیں پہ بھی مل جائے گا, وہ آپ کو کہے گا کہ کھانا کھا کے جائیے گا. آپ بتا دیں کسی کو غلطی سے کہ میں اسلام آباد سے آئی ہوئی ہوں, تو بس تو ابھی بھی یہ چیز یار وہی رائٹ کہ ابھی بھی موجود ہے. اور ایک اور بھی ہمارے میں کامن پوائنٹ ہے جو میں ویلاگرز کے اندر بھی دیکھتی ہوں, گورا کلچر بھی بہت ہے. خاص طور پہ کوئی گورا آ جائے گا تو اس کو تو بہت زیادہ انٹرٹین
یس یو آر ویری رائٹ. اچھا آپ بات کر رہی تھی کہ جو ٹائر 2 کی ہماری سٹیز ہیں آپ نے ان کو بھی ایکسپلور کیا, تو کہاں تک آپ لوگ گئے کام کرنے کے لیے؟ اچھا سو ہم نے جیسے سندھ کا میں بتا دیتی ہوں, ہم نے سکھر, نواب شاہ, لاڑکانہ ان جگہ کام کیا. اینڈ یہ ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے خواتین جو آرٹیزنس ہیں اور جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں کمپیوٹر سائنس کی, ان کو ملانا تھا. آرٹیزنس کا ورک جو ہے ایپ پر اپلوڈ کرنا تھا, یا ایپ پہ ان کی ایپس بنانی تھی تاکہ ان کے لیے جو پرابلمس ان کو آ جاتے ہیں نا جیسے مڈل مین کے, وہ نہ آئے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ایک کام تھا. تو ہم نے اکیڈیمیا اور تھوڑا سا ہم نے جو ہمارا یہ جو آرٹیزن والا کلچر ہے اس کو ان پہ برج کرنا تھا. اکیڈیمیا کو ایک طرح سے انڈسٹری سے ہی لنک کرنا تھا. سو وی ور دا ون ورکنگ ٹوگیدر. تو اس میں ہم نے کام کیا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم سکھر میں دیکھا, سکھر میں جیسے ماشاء اللہ بچے بہت زیادہ میں ڈرائیو ہے, انرجی ہے, اور جو خواتین کام کر رہی ہیں انفارچونیٹلی ہم ان جگہوں نہیں جا سکے جہاں پہ ذرا زیادہ کام ہوتا ہے, بٹ ادھر بھی ہم نے دیکھا جو انسٹیٹیوٹس ہیں, زابس کام کر رہا ہے, تو وہاں کی خواتین جب ہم نے کنیکٹ کی اینڈ وہاں پہ کام کیا تو بہت اچھے زبردست آئیڈیاز آئے. اچھا ایک چیز جیسے ابھی آپ نے مینشن کیا کہ انٹیریئر سندھ کے اندر آپ گئیں کام کرنے کے لیے, اور کچھ اور بھی مزید اس طرح کی جگہ تھی جن کو فی الحال آپ لوگ ایکسیس نہیں کر سکے. اپیرنٹلی اٹ ساؤنڈز لائک کہ انٹیریئر کے اندر تو کام کرنا بہت مشکل ہے, یا پھر لوگوں کو اس چیزوں کے بارے میں سمجھانا بہت مشکل ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا چیزیں اسی طرح کی ہیں جس طرح کی ہمیں سنائی دیتی ہیں؟ نہیں, انٹیریئر آئی تھنک میں جیسے خاص طور پہ لاڑکانہ کی بات کروں گی. آئی تھنک اٹ واز لاڑکانہ کی. ہم اس ٹائم پہ گئے تھے جب کووڈ آ گیا تھا اور پاکستان میں ابھی چیزیں بند ہونی شروع ہوئی تھی, تو الحمدللہ ہم نے لاڑکانہ تک تو ایگزیکیوٹ کر دیا تھا. تو نہیں, لوگوں میں بچوں میں ڈرائیو بہت ہے, انرجی بہت ہے, یس, بٹ دا ایشو از آف دا ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر. جو ویسے انفراسٹرکچر کا تو پرابلم پورے پاکستان کا ہے اور ہمارے سندھ صوبے کا زیادہ ہے, بٹ جو ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر ہے دیٹ از این ایشو. آپ کو وہاں پہ جو اچھا وائی فائی, فاسٹ پیس وائی فائی, اور ظاہر ہے جو ہمارا پاور فیلئرس کے ایشوز رہتے ہیں وہ تو رہتے ہیں, بٹ اس کے بعد بھی دا اسپرٹ از انڈیٹرڈ. پیپل آر ورکنگ, پیپل آر اسٹڈیئنگ, اینڈ دس از دیئر. تو یہ چیز ضرور ہے. اچھا آپ نے یہ بہت ایک اچھا پہلو جو ہے وہ اٹھایا, اور میں نے بہت سگنیفیکنٹلی ابھی پچھلے کچھ دنوں کے اندر جب میری انٹرپرینیور سے ملاقات ہوئی یا پھر منٹورز وغیرہ سے ملاقات ہوئی, تو میں نے یہ چیز نوٹس کی. جیسے آپ نے کہا کہ جب ہم انٹیریئر میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ انرجیٹک بھی ہیں, کام کرنا بھی چاہتے ہیں, کام کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں اور سمجھ بھی رکھتے ہیں, لیکن ہمارے پاس بیسک اسٹرکچر کے بہت مسئلے ہیں, جس میں سگنیفیکنٹلی اگر دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی کا اسٹرکچر جو ہے اس کی بہت کمی ہے. اور ٹیکنالوجی کی اسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو وہ میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر بھی پاکستان میں ابھی بھی بہت ہیں. اگر ہم یہ پوڈ کاسٹ شاید ورچولی کر رہے ہوتے تو بیچ بیچ میں کئی مرتبہ ہمارے انٹرنیٹ کنیکشن خراب ہو رہا ہوتا, الیکٹریسٹی کا کچھ مسئلہ ہو رہا ہوتا, وغیرہ وغیرہ. اور ہم پیرل بات کر رہے ہیں کہ ہم آئی او ٹی ڈیوائسز پہ کام کریں یا پھر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹروڈیوس کریں, تو ہمارے پاس تو ابھی بیسک جگہوں پہ بھی بہت مسائل ہیں. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ Actually, technology वैसे I would yes we have technical infrastructure issues, but technology does empower you. अभी जैसे जिस तरह बेशक हम virtual नहीं कर रहे, but the technology which we are using वो हमारी voice जो clarity वो enhance कर रही है, picture quality enhance कर रही है. And in metropolitan cities also, and due to lack of infrastructure, जो हमारा physical infrastructure है, virtually things have become far more easy. وہ آپ کو ضرور امپاور کر رہا ہے. پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کووڈ سے پہلے ایک عجیب سی ایک ڈرائیو تھی کہ ایوری ہیز ٹو ورک, وومن ہیز ٹو کم آؤٹ. امپاورنگ وومن کا مطلب ہی مطلب ہو گیا تھا کہ باہر نکلنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وجہ سے آپ کو ایٹ لیسٹ سمجھ میں یہ آ رہا ہے. دیر آر لاٹ آف فیمیلز جن کا بھی آج کل آ بھی رہا ہے, جو گھر سے بیٹھ کے 4 سال سے کام کر رہی ہیں, اینڈ جو ہمارے آرٹیزنس بھی ہیں دے آر ورکنگ. سو ٹیکنالوجی نے ضرور آپ کو یہ فیسلٹی دے دی ہے کہ آپ اپنے گھر سے اپنا آفس چلا سکتے ہیں. اینڈ ورک فرام ہوم کی بھی جو ہم بات کریں, ایون not just in your not just females who don't want to step out, even females who are working in corporate, they have to balance their life as well. تو اس نے بہت زیادہ ہیلپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر دیا. اور جیسے بڑے شہروں کا تو سب سے بڑا پرابلم کمیوٹنگ کا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ضرور آپ آرام سے اپنے گھر کی اسپیس میں اپنی ٹائم کی اویلیبلٹی سے آپ ضرور کر سکتے ہیں, ورچولی کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے یس وی نیڈ ٹو ورک آن دا ٹیکنالوجی, اینڈ ہمیں ایٹ لیسٹ اپنا فاسٹ پیس انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. اینڈ تھینکس ٹو ایپس لائک زوم, جن کی وجہ سے چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں.
اچھا آپ نے یہ بہت اچھی چیز اٹھائی, کیونکہ ہم بات اسٹارٹ اپ سسٹم کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز کی ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور اگر اس کا ڈائریکٹ اردو ترجمہ بھی کیا جائے تو اسمال میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں وہ گھریلو صنعتیں ہوتی ہیں, اور پچھلے کچھ عرصے میں اگر دیکھیں جب ٹیکنالوجی کی پوری دنیا میں اتنی انوالومنٹ نہیں تھی تو یہ تمام چیزیں جو چلتی تھیں وہ آپ کے گھروں یا پھر آپ کے کمفرٹیبل انوائرمنٹ کے اندر سے ہی چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بات بالکل ویلڈ ہے کہ ریگارڈلیس آف جینڈر, عورت یا مرد ہونے کی اگر ہم بات نہ بھی کریں تو ضروری نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکل کر ہی کچھ پروگرس کی جائے, آپ کے اپنے انوائرمنٹ کے اندر بھی کچھ کام ہو سکتا ہے. اڈیپشن کتنی ہے ٹیکنالوجی کی, جتنا ہمارے پاس کام ہو چکا ہے, جن جن جگہوں پہ ریسورسز موجود ہیں تو وہاں پہ لوگ اڈیپٹ کتنا کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کو. ہاں, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اڈیپشن کتنا ہے, کیونکہ ریسورسز جن کو اویلیبل ہے تو وہ کس طرح سے اس کو اڈیپٹ کریں. لیکن اس سے پہلے آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دا انٹرنل انفراسٹرکچر. جب ول نہیں ہے نا تو بہت سارے وسائل میں بھی کام نہیں ہو سکتا. لائک وی ور ٹاکنگ بفور دیٹ آپ کتنا کمیوٹ کر کے آتے ہیں, اینڈ جیسے آپ میرا بتا رہے تھے کہ اتنا ہی چیزیں ہیں, بٹ it has to be the will inside. People, if they want to grow, the opportunities and avenues are there. آپ ٹیکنالوجی کو بہانہ بنا کے یا آپ انفراسٹرکچر کو بہانہ بنا کر avoid نہیں کر سکتے. Where there's a will, there's a way. However, adoption is there, especially when I سندھ کی example دی, when we worked in KP also, تو KP کے اندر بھی آپ کو وہاں سے بہت ڈیولپرس مل جاتے ہیں, ڈیزائنر مل جاتے ہیں. یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ہمارا ذرا زیادہ آنٹرپرینیورل صوبہ ہے, لیکن آنٹرپرینیورل اسپرٹ از تھرو آؤٹ پاکستان میں آپ کو ملتی ہے, لیکن وہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ آنٹرپرینیورس ملتے ہیں, وہاں آپ کو ایکسلریشن کی جیسے آپ بات کر رہے تھے, تو وہاں پہ آپ کو لوگ مل رہے ہیں. اور اسپیشلی جو یہ NICs جس طرح سے, اور یہ وہاں پہ دوشل جو کام کر رہا ہے وہ بہت آنٹرپرینیورس کو فائدہ دینے کے لیے بہت کام کر رہا ہے. اچھا, آپ نے جو یہ بات کی, سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, بہت مجھے ضروری لگی یہ بات کرنا. آپ نے جس طرح سے کہا کہ KP کے یا پھر اور انٹیریئر کی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں ڈیولپرز وغیرہ بھی مل جاتے ہیں اور کام کرنے والے بھی, تو جو اصل ایسنس ہے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کا یا پھر گھریلو صنعتوں کا, تو اگر دیکھا جائے ان کو خود نہیں معلوم لیکن وہ کام تو آلریڈی کر رہے ہیں, جہاں پہ خواتین گھروں کے اندر کچھ اپنی اسکلز کے اوپر کام کر رہی ہیں, یا پھر ہمارے جو تاریخی ورثے ہیں آرٹ سے ریلیٹڈ, کلچر سے ریلیٹڈ, وہ تو انہی جگہوں پہ بہت اچھے طریقے سے انٹرٹین ہو رہے ہیں. تو واحد جو مسئلہ ہے وہ تو اگین کے اسٹرکچر کا پرابلم ہے, اور جس کے اندر ٹیکنالوجی کے اسٹرکچر کا پرابلم ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو اصل ایسنس انٹرٹین ہو رہا ہے انٹرپرینیورشپ کا وہ تو ان جگہوں پہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو رہا ہے؟ ایبسلیٹلی ہو رہا ہے ایسنس آنٹرپرینیورس کا. میں نے کہا نا, جہاں ول ہے, جہاں پریشر ہوگا نا وہاں پہ اپنی ڈیزائر ٹو پروو زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, اینڈ یہ بھی ہے کہ ہمیں انفراسٹرکچر اپنا انہانس کرنے کی ضرورت ہے, بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز اویلیبل ہی نہیں ہے. اپرچونیٹیز ہیں, یس, ان کی ایکسیس نہیں ہے, ان کی اویئرنیس نہیں ہے, بٹ ناؤ انٹرنیٹ ہیز میڈ اٹ ایزی. بعض دفعہ آپ, کیونکہ اب لوگ فری لانسنگ بہت کام کر رہے ہیں, فری لانسنگ پہ کام کریں تو اس کے لیے آپ کو ایک اچھا انٹرنیٹ چاہیے, ایک ڈسپلن ضرور چاہیے لائف کے اندر. سو اڈیپشن از دیئر, بٹ مے بی ہم جس بینچ مارک پہ جانا چاہ رہے ہیں اڈیپشن کی, وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک چیز میں ضرور فیل کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں ویسے اس کو ہم بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں, جو سن کے ہم کر رہے ہیں, اور اڈیپٹیشن کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارے تھوڑے کلچرل بیریئرز ہیں, یا ہم جو بھی آپ کہنا چاہیں کنٹری کے ایشوز ہیں, ہر چیز ہم حق پکی پکائی کھیر نہیں کھا سکتے. اب جب ویسٹ واپس آ رہا ہے ورک فرام ہوم کی طرف, اب جب ہم وہی بات کریں خواتین کی, جیسے میں اس لیے زیادہ بات کر رہی ہوں خواتین کے اوپر کیونکہ ایک نیڈ بھی ضرور ہے وہاں پہ, کیونکہ ان کو بھی ایک ناؤ جس طرح کے حالات چل رہے, دے ہیو ٹو ہیو اے شیئر ان دا ہوم, نہ صرف گھر کے کاموں میں نہیں, فائنینشلی بھی ان کو ایک کنٹریبیوشن کرنی پڑتی ہے. اور ان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اتنے مین کام پرپز انہوں نے فلفل کر لیے ہیں. سو وہاں پہ آئی فیل دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ٹیکنالوجی کیا کام کر رہی ہے. بیسک اگر آپ ایجوکیشن دے سکتے ہیں تو آپ دے دیجیے, بٹ اپنے کلچر کو, اپنے جو آپ کی اپنے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو سمجھ کے اپنا کام کریے, تبھی اڈیپٹیشن ہو سکتی ہے نا, رائٹ. لیکن ہم جب آپ آج پھر واپس بات کریں ورک فرام ہوم کی آپ بات کریں, تو پہلے بھی تو گھر میں ہی تھے نا. اچھا, آپ نے جو بات کی اویئرنیس کی ٹیکنالوجی کی, تو ریڈ کا کیا کردار ہے اس کے اندر؟ ریڈ کیا کچھ ٹریننگز بھی کنڈکٹ کرتا ہے, کوئی اویئرنیس سیشنز وغیرہ کروا رہا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. جی, ریڈ کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو 3 تھیمیٹک ایریاز ہیں, یوتھ ڈیولپمنٹ, وومن امپاورمنٹ اور انٹرپرینیورشپ پہ جو ہم کام کرتے ہیں. تو بیسکلی ہمارا کانسیپٹ ہے پرووائڈنگ آلٹرنیٹو ارننگ اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کی اسکل بلڈنگ آ جاتی ہے, آپ کی انٹرپرینیورشپ آ جاتی ہے. تو ریڈ نے پچھلے 4 سال میں ہم نے آن گراؤنڈ اور
ورچوئل ہم نے ایسی ٹریننگز کرائی ہیں, انٹرپرینیورشپ پہ کرائی ہیں, ایکسلریشن پہ کرائی ہیں, ہمارا ٹیچ ٹیک بوٹ کیمپ تھا, ہمارے یہاں وومن لیڈ ٹیک تھا. اسی طرح سے ہمارے پاس جو کام, اور آج کل ہماری چل رہی ہے ہر اون وے جو کیمپین چل رہی ہے وہ تو اسپیسیفکلی خواتین کے اوپر ہی ہے, اینڈ وی آلسو انکلوڈنگ جو مین چینج چیمپئنس ہیں ہمارے. تو ہماری یہ ورچوئل ٹریننگز چلتی ہیں جس میں یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, اینڈ اس میں یہ جو جتنے بھی مرد اور لڑکیاں, اگر خواتین کا ہم الگ کرتے ہیں اگر ہمیں کوئی اسپیسیفکلی خواتین کے لیے کرنا ہو, ادروائز مین ویمن بوتھ, آپ کے تھرو آؤٹ پاکستان, سندھ, پنجاب, کے پی اینڈ بلوچستان کو ہم کراچی کے ساتھ یا سندھ کے ساتھ ہی کنیکٹ کرتے ہیں. سو اس میں بیسک انکیوبیشن کی ٹریننگز ہوتی ہیں جو آپ نے ورچوئل انکیوبیشن ہے, پھر اس کے بعد بوٹ ایکسلریشن کی ٹریننگز ہوتی ہیں جو انکیوبیشن کے بعد تھوڑا آگے کا فیز ہوتا ہے, اینڈ اس کے اندر ہم آپ کو مینٹورنگ پرووائڈ کرتے ہیں. انٹرنیشنل مینٹرز بھی ہوتے ہیں, نیشنل مینٹرز بھی ہوتے ہیں. سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. ویری نائس. اچھا, آپ نے جس طرح بھی یہاں پہ بتایا اور ہم نے ابھی پچھلی کچھ چیزوں میں بھی آپ نے مینشن کیا کہ جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں خواتین کو امپاور کرنے کی یا پھر خواتین کی اسکل بلڈنگ کی, تو وہاں پہ قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ خواتین کو لازماً گھر سے باہر نکال کر ہی کچھ کام کروانا ہے, وہ اپنی سراؤنڈنگ میں رہتے ہوئے بھی کام کر سکتی ہیں. اور پھر آپ لوگ کیونکہ ٹریننگز کروا رہے ہیں, ورچوئل سیشنز کے اوپر بھی آپ لوگوں کا ایک پورا ڈومین ہے جو کام کر رہا ہے, تو اس کی کتنی اپریسیشن آپ دیکھ رہی ہیں انٹیریئر کی طرف سے بھی اور میٹروپولیٹن سٹیز کی طرف سے بھی؟ تو خواتین اس کو کیا بہت اپریشیٹ کر رہی ہیں اور کیا اس سے فائدہ اٹھا کر آگے سرو کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں؟ بالکل, میں بتاتی ہوں اس کے اوپر آپ کو. انیشیٹوز تو اپریشیٹ کیے جاتے ہیں, تھوڑا سا اگین ٹیکنالوجی کا ایشو آ جاتا ہے. سو وی ہیو ٹو سی کہ ہم کوئی ایسے وینیو پر کریں جہاں پہ لڑکیاں آ جائیں, خواتین آ جائیں, ایکسیسیبل ہو, سیکیور ہو اور انٹرنیٹ کنیکٹیو ڈسٹرب نہ ہو. جو ہم نے ایک پروجیکٹ کیا تھا وہ ہم نے آرٹیزنس جس کا میں نے آپ کو بتایا, تو وہاں پہ ہمیں ذرا انٹرنیٹ کا پرابلم آ رہا تھا, تو ہمیں موبائل کے اوپر یا ان کو ایٹ لیسٹ ایک جگہ کلیکٹ کر کے ان کو انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ کرنی پڑی تھی. سو یس, دا اپریسیشن از دیئر اینڈ امپلیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے, اور دونوں سائڈ سے ہو جاتی ہے, رورل اربن دونوں رہتی ہے. ایشو صرف یہ آتا ہے کہ جب ایک دفعہ ٹریننگ ہوگی, امپارٹ ہو گیا, لوگوں کا ایک جو میں نے آپ کا نا ول کہا کہ جو پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو, مطلب ایک چیز فری ہے اس کو کر لیا لیکن آگے اس کو کرنا کیا ہے وہ نہیں سوچتے, جو ہے نا وہ ڈرائیو بڑا ایشو ایک رہتا ہے. تو اس میں آپ جب آپ مینٹورنگ بھی دیتے ہیں تو اوبیسلی اگر آپ 25 کا بیچ کریں تو اس میں سے یو کین ایکسپیکٹ کہ 10 رہیں گے, پھر 5 ہو جائیں گے. تو یہ ایک چیز ضرور ہے. اچھا, آپ نے مینشن کیا کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی اس طرح کے سیشنز ہوتے ہیں وہ فری آف کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ویلیو ایڈیشن کے لیے کچھ اس طرح کی چیز ہونی چاہیے؟ کیونکہ جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ فری سمجھ کر یا فری سن کر سیشنز اٹینڈ کر لیتے ہیں, ٹریننگز تو کر لیتے ہیں, لیکن آگے اس کو سوسائٹی میں سرو کرنا بھی ہے, اس کے اوپر کام بھی کرنا ہے, تو اس کے بارے میں کم لوگ سوچتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ ویلیو ایڈیشن کے لیے کچھ اس کے لیے فی ہونی چاہیے یا کوئی سبسکرپشن ہونی چاہیے؟ یس, آئی ایگری. تھوڑا بہت ہمیں ضرور ایک منیمم رکھنا چاہیے تاکہ ایک سیریسنیس رہے, سیریس آڈینس آ سکے. انیشیل ایم یہی تھا کہ اویئرنیس کرنی ہے, جتنا ہم جو کووڈ کے ٹائم کے بعد جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں, ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹو دا سوسائٹی, وی شوڈ ڈو دیٹ. اینڈ اس کے بعد جو ہے ہمیں اب فیل ہوتا ہے کہ وی ڈو نیڈ ٹو ہیو certain amount of fees attached to it, but we don't want to discourage anyone who is coming and who cannot afford that. Right. اچھا, پچھلے دنوں آپ لوگ ہر اون وے کی کیمپین کر رہے تھے, مختلف شہروں میں آپ لوگوں کا جانا ہوا, کراچی میں بھی آپ لوگوں نے سیشنز کیا, NIC کراچی کے ساتھ آپ نے سیشن کیا, پھر پشاور بھی جانا ہوا. کوئی انٹرسٹنگ اسٹوری یا کوئی انسپائرنگ اسٹوری آپ کے ذہن میں اگر ہے تو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں اور مجھ سے شیئر کیجیے. ضرور, وائی ناٹ. پشاور میں جب ہم گئے تو وہاں پہ جو ہماری پینلسٹ تھیں ان کا نام افشاں خان ہے, وہ پاکستان کی شاید آئی تھنک پہلی انڈسٹریلسٹ خاتون ہے. وہ پیکیجنگ کے کرتی ہیں, جو پیکٹس ہوتے ہیں نا, پیکیجنگ, ان کا کمپنی کا نام بھی پیکیجز کا ہے. شی واز آلسو پارٹ آف ون آف آر ٹریننگز جو ہم نے امپارٹ کی تھی, اور ان کی ٹیم بھی ہمارے ساتھ انوالو تھی. تو مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا. بعد میں ان کے پروجیکٹ کو فنڈنگ بھی ملی اور آئی تھنک UN نے ان کو فنڈ کیا. سو شی ڈیڈ اے مارولس جاب. اور پشاور میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, ویسے وہ مائنڈ کرتے ہیں جب ہم یہ کہیں کہ پشاور جیسے, اصل میں ہم شاید کراچی والوں کے شاید یہ, جیسے میں نے آپ سے بھی کچھ اور جگہوں کے بارے میں پوچھا, یقیناً لاڑکانہ, ٹھٹا اور ان جگہوں پہ بہت اچھا کام یقیناً ہو رہا ہوگا, لیکن ہماری اویئرنیس کی ایکچولی یہ کمی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایسی جگہوں پہ کام نہیں ہو رہا ہوگا, تو وہ مائنڈ کرتے ہیں. بلکہ اس دن وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا, تو ماشاءاللہ وہ صبح ایسا بھی نہیں ہے, وہاں پہ خواتین کافی کام کر رہی ہیں, سارے صبح میں کام ہو رہا ہے. ویری نائس. اور یہ بات نہیں, تو وہ ان کا مجھے اسٹوری بہت امیزنگ لگی. لیکن ظاہر ہے ان کے لیے بھی نکلنا, جو ہم بات کرتے ہیں کہ پشاور میں, وہ KPK میں ہم بات کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ
کیونکہ کلچرل تھوڑے سے بیریئرز بھی ہیں اور وہ ضروری ہے نیگیٹو ہو وہ پازیٹیو بھی ہیں. فار انسٹنس جو انوائرمنٹ ہے اگر وہ انیبلنگ نہیں ہوگا, وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا خواتین کے لیے نکلنے کے لیے, تو وہاں پہ کلچرل بیریئرز آ جاتے ہیں. اور پھر انڈسٹریلسٹ ہونا کوئی عام بات تو نہیں ہے. آپ نے بہت سارے ڈومینز میں چیزوں کو خود سے صاف کرنا ہے. اور انفیکٹ جب ہم اسٹارٹ اپ کی بھی بات کرتے ہیں اور کوئی ویمن لیڈ اسٹارٹ اپ کی بات کرتے ہیں تو اس نے ڈیولپمنٹ, پروڈکشن, ڈیزائننگ, ایوری تھنگ, اور ہر جگہوں پہ جہاں جہاں مرد ہیں وہاں پر بھی سب جگہوں پہ اس نے جا کے کام کرنا ہے. تو بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اور انہوں نے اپنی اسٹوری بھی بتائی, شی واز اے پینلسٹ, کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر سے نکلی, پھر انہوں نے کام کیا. تھوڑے بیریئرز ہوتے ہیں ذہن میں بھی, آپ کے اپنے بیریئرز ہوتے ہیں, آپ کیسے کریں گے, بٹ شی ڈیڈ اٹ. اینڈ آپ دیکھیں گے شی از اے ویری سمپل لیڈی, شی کیری ہر سیلف ود ہر ویلیوز اینڈ ود ہر کلچرل ویلیوز ایز ویل, اینڈ شی ڈیڈ اٹ. آئی مین شی از ویری نائس, زبردست. اچھا, بہت فینسی ساؤنڈ کرتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ سی ای او, فاؤنڈر, کو فاؤنڈر, ڈائریکٹر جیسے ورڈز لگ جائیں, اور ہماری یوتھ کو بھی یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے, اور ہم آہستہ آہستہ بہت زیادہ پروموٹ بھی کرنے لگ گئے ہیں انٹرپرینیورشپ کو, کہ ٹپکل جاب مائنڈ سیٹ سے ہٹ کے کچھ اپنے کام کے بارے میں بھی سوچا جائے. لیکن ان فینسی ورڈز سے اٹریکٹ ہو کر ایسا نہیں ہے کہ کیا ہم اصل انگریڈینٹس جو ہیں انٹرپرینیورشپ کے وہ مس کرتے ہیں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حقیقی انگریڈینٹس ہیں جو کہ ایک انٹرپرینیور کو انٹرپرینیور بناتے ہیں؟ صحیح, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آئی تھنک دس از ویری ریلیونٹ. ہم یہی سوچ کے انٹرپرینیورس کی فیلڈ میں آتے ہیں, انٹرپرینیورشپ بنتے ہیں, کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ول بی آر اون باس. دیکھیے, جب آپ سی او فاؤنڈر اپنے یا لگاتے ہیں, یا سی کو فاؤنڈر لگاتے ہیں, یا انٹرپرینیور لگاتے ہیں, اس وقت آپ کو پتہ لگتا ہے جب آپ کام کرنے جاتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. جب آپ نوکری کرتے ہیں, اور کرنی بھی چاہیے, آئی ڈو ناٹ بلیو ان لمیٹنگ بلیوز ان لمیٹنگ مائنڈ سیٹ. وہ آپ کو ایک اسپیس پرووائڈ کرتی ہے, آپ انہی کے پیسوں پہ آپ کام ایکسپیرینس سیکھتے ہیں, آپ کو بہت ساری چیزیں, پرکس بھی ملتے ہیں, بینیفٹس بھی ملتے ہیں, اینڈ یو لرن. بٹ وین یو آر این انٹرپرینیور, یو آر اے ون مین شو. آپ ایک ون آدمی کا گیم ہے. مثلاً آپ کا تھاٹ ہے, آپ کا آئیڈیا ہے, آپ کے پاس یو آر آلسو فائنینشلی اسٹارٹ, کیونکہ آپ کو فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے, اور اس میں آپ نے اپنے ایکسپینسز مینیج کرنے ہوتے ہیں. جب آپ اس طرح کے جب آپ بنتے ہیں نا, دین دا ٹائٹل ڈیمینشز وین یو آر ان اٹ. بٹ آپ کب تک آگے جائیں گے, وہ آپ کی ریزیلینس, آپ کی مستقل مزاجی ہوتی ہے. سو آلویز گیٹ ان ٹو دا فیلڈ, کسی بھی فیلڈ میں ہے, فار آل دا رائٹ ریزنس. پیسہ آ جاتا ہے, کاز ہونا چاہیے, آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو اینکر کرتی ہو, جو آپ کو رات کو باقی نہ سونے دیتی ہو, یا آپ کے اٹھنے کی موٹیویشن ہو. سو ایک چیز یہ ہے, مستقل مزاجی رکھیے, اپنی انٹینشن صحیح رکھیے, کس ریزن کے لیے آپ جا رہے ہیں. یس یو آر دا باس, بٹ دین راتیں بھی جاگنی پڑتی ہیں, اور بعض دفعہ ان راتوں میں بھی آپ, جن راتوں کو آپ جاگتے ہیں, آپ کا پرپز کے علاوہ آپ کو یہ بات بھی تکلیف دیتی ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے, آپ کے پروجیکٹس ریجیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ ظاہر فنڈنگ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو فنڈنگ کہاں سے آئے گی, آپ کے پاس آلٹرنیٹ مینس ہونا چاہیے. فار دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تو آپ جو لوگ انٹرپرینیورشپ کی طرف آنا چاہتے ہیں, پلیز سٹ ود انٹرپرینیورز, لسن ٹو دیم. آج کل بہت فری ریسورس اویلیبل ہے, انکیوبیٹرز بہت بڑا ہب ہیں اس چیز کے لیے. Just go and sit there. Yeah. And even the free resources are available online. Read these people جو بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو اڈیپٹ کیجیے اپنے حساب سے. دوسری چیز میں کہوں گی, ریزیلینس کو کبھی مت چھوڑیے, جو آپ کی مستقل مزاجی کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے. If one thing doesn't work, learn from it, move ahead with it. یہ مت سوچ کے اندر آئیے کہ I'll be my own boss. Yes, you'll be your own boss, لیکن پھر باس کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, مینج کرنی ہوتی ہیں. مائنڈ سیٹ آپ کا بالکل اسٹریٹ اور کلیئر ہونا چاہیے کہ مائنڈ سیٹ آپ کا کیا ہے. جو اگر تھانے داری کرنی ہے, خرپنچیاں کرنی ہے, لوکل لینگویج میں بالکل اپنی گراؤنڈ لینگویج استعمال کر کے بات کروں, تو وہ نہیں ہوتی ہے. وہ کیونکہ جب ہم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ گتم گتا ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیوں کیا, یہ نہیں کیوں کیا, بٹ ٹرائل اینڈ ایرر از آلویز دیئر. سو آپ انٹرپرینور جب بن رہے ہیں, آپ ایون جاب میں بھی جا رہے ہیں, بیکاز وہ بھی آپ کو ایک فیلڈ دیتا ہے کام کرنے کی, ٹھیک ہے. اگر آپ کام سے, میں نے شروع میں کہا کہ میں نے ہمیشہ ایسے کام کیا جس سے میرے ابا کا پیسہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. سو اینڈ دیٹ از وائی تو میں اس وقت بھی ایسے ہی کام کرتی تھی. کبھی میرا باس مجھے کہتا تھا کہ بھائی تم اپنا انجوائے کر کے کرتی ہو, تو وہ کہنا ان ادر ورڈز یہ چاہ رہے ہوتے تھے کہ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے کام کرتی ہو, جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے نہیں کرتی. وہ بھی اپنی ان کی, اچھا یہ کمپلیمنٹ نہیں تھا. تو وہ دونوں سائڈ سے تھا, ٹھیک ہے. سو آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ فیلئرز آر گوئنگ ٹو کم ان یور لائف, اینڈ فیلئر جو ہے وہ آپ کو, اگر آپ رک گئے, اصل فیلئر آپ کا وہ ہے.
ٹھیک ہے. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں سی ای او. میں بھی مجھے کسی میں میری جب میں بھی اپنا ہر اون وے کا ورچوئل سیریز کر رہی تھی تو مجھے کسی خاتون نے کہا کہ میں اب اپنے نام کے آگے سیریل فیلئر لگاؤں گی, نہ کہ سیریل فاؤنڈر لگاؤں گی یا انٹرپرینور لگاؤں گی, تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے. یہ آپ نے ایک بہت اچھی چیز اٹھائی جہاں پہ ٹرائل اینڈ ایرر کی بات کی آپ نے, یا فیلئر کی بات کی. آپ خود کس طرح سے دیکھتی ہیں فیلئر کو؟ اگر آپ رک گئے تو وہ فیلئر ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک آپ فیل نہیں ہوں گے, آپ کو پتا نہیں یا جب تک آپ ٹرائی نہیں کریں گے, آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ آپ فیل ہو رہے ہیں یا سکسیسفل ہو رہے ہیں. اینڈ دیر از نو سچ تھنگ ایز فیلئر. اگر آپ رک گئے تو دیٹ از یور فیلئر. تو ٹرائی کر کے خراب کر دینا اور پھر دوبارہ ٹرائی کرنا اور پھر خراب کرنا, ٹرائی نہیں کرتا. اگر ایک چیز نہیں سکسیسفلی دین یو آر لرننگ. آپ دیکھیں یہ نئے جارگنز آ گئے. پیپل ڈونٹ سے فیلئر, دے سے لرننگ, پارٹ آف لرننگ ایکچولی. یہ آپ نے بہت اچھی چیز کہی, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے کہ فیلئر کا جو ٹپکل ہمارا پرانا کانسیپٹ تھا, فیلئر ایکچولی وہ نہیں ہے, یہ وہ لرننگ کا حصہ ہے اور بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے لرننگ کا. اس کے بغیر تو ہم شاید لرننگ کو اچھے طریقے سے انٹرٹین بھی نہیں کر سکتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فیل ہم تب ہوتے ہیں کوئی جب ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے انگریڈینٹس کی بات کی, ریزیلینس, مائنڈ سیٹ, ایپیٹائٹ فار فیلئر. میں ایپیٹائٹ آف رسک نہیں کہوں گی, میں ایپیٹائٹ آف فیلئر کہوں گی, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ جب اگر زمین پہ گریں گے پھر اٹھیں گے آپ. ٹھیک ہے. سو وہ جو ایک پرانا محاورہ ہم سنتے آئے ہیں, گرتے شہسوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, تو یہ وہ والی مثال ہے. تو آپ کو اٹھنا پڑے گا, اور اپنے مائنڈ سیٹ پہ جو لمیٹنگ بلیوز ہیں اس پہ پلیز کام کیجیے. ہمارے بہت لمیٹنگ بلیوز ہوتے ہیں. ریمبر, یہ میں اکثر, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کسی نے مجھے انٹرویو کیا تو میں نے یہ اسٹوری کہی ان کو کہ ہم نے بچپن میں سنی ہوتی ہے وہ ہاتھی کی اسٹوری. جب وہ چھوٹا بچہ آتا ہے تو وہ چین کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, وہ نہیں ہوتا, تو وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے, اور بڑے ہو کر بھی پھر وہ کوشش نہیں کرتا. دس از دا مائنڈ سیٹ پہ کام کریے, اپنی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیے. ہم نہ پڑھنا چاہتے ہیں, نہ ہم سننا چاہتے ہیں, ہم سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. سو وین اف یو اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہو تو پہلے تو اپنے ذہن سے ہٹا دو کہ آپ کچھ ہیں. یو ہیو ٹو لرن, یو ہیو ٹو ان لرن. آئی سی لاٹ آف اسٹارٹ اپس جو ہمارے ملک کے ہیں, بلکہ اب کہوں اچھے بزنسز ہیں, لیکن وہ کبھی انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس کو سوچتے بھی نہیں ہے, بیکاز وہ ایک سیٹیا مائنڈ سیٹ ہے. وہ سیٹیا مائنڈ سیٹ, میں سیٹوں کو نہیں کچھ کہہ رہی, بٹ جو میں جیسے سیٹیا مائنڈ سیٹ کہہ رہی ہوں, وہ لوگ ہیں جو گرو نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے صرف اچیو کرنا تھا کہ اپنا بزنس ہو جائے, پیسے اور وہ بنا لیا تو بس پیسہ آ رہا ہے اور بزنس چل رہا ہے. کیا جب تک کووڈ نہیں آیا تھا, ہمارے بہت بڑے بڑے بزنسز جو بڑے فوڈ چینز ہیں ہمارے یہاں, انہوں نے وہ فوڈ پانڈا پہ نہیں تھے, وہ ڈیلیوری ایپس پہ نہیں تھے. وائی ناٹ؟ آپ نے تو ایز اے اپنے تو ایک سولوشن تھے نا, انٹرپرینور نے ایک سولوشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. تو آپ سولوشن اورینٹیڈ ہی نہیں تھے, سو وائی آر یو ناٹ دیئر؟ آپ دیکھیں ہمارے اتنے اچھے اچھے بزنس ہوتے ہیں. ہم اپنا چیسٹون بریانی کہتے ہیں, ہمارے پاس اسلام آباد میں سیور بہت اچھا ہے, لاہور میں بہت سارے, پشاور میں قصہ خوانی بازار بھرا پڑا ہے. ایسے سالوں سے ہم وہ بزنسز کریں, بٹ یا تو ہمارے یہاں کوئی لمیٹنگ بلیفس ہیں کہ ہم سکسیس کو لے کے ہمیں لگتا ہے سکسیس کیا ہے. سکسیس یہی ہے کہ جی اگر ہم مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ ایور دیئر مائنڈ سیٹ از, بٹ اوور آل ایز اے نیشن ہم کیوں نہیں گرو کر رہے ہیں؟ ہم ایکسلریٹ کرنے کی طرف کیوں نہیں جا رہے ایکچولی؟ ہمارے یہاں کیوں نہیں اس انڈیکس میں ہم سب سے کم آتے ہیں؟ ہمارے گریجویٹ اسکولز اتنا زیادہ ٹاپ رینکنگ میں نہیں آتے ہیں. وی ہیو سرٹن لمیٹنگ بلیفس, چاہے وہ پیسے کو لے کے ہے, چاہے وہ سکسیس کو لے کے, کہ زیادہ سکسیسفل ہو جائیں گے تو دماغ خراب ہو جائے گا, دین سے دور ہو جائیں گے, واٹ ایور دا ایشو. اور نہیں, انفیکٹ آپ جو جس طرح ابھی آپ نے فوڈ چینز کی بات کی اور ہم ایکسلریشن کی بات کر رہے ہیں, تو یہی یہ تو ہمارے لیے ورثے ہیں پورے, ہمارے ٹیسٹس کی جو چین ہے, یہ تمام چیزیں ہم انٹرنیشنلی اس کو سرو کر سکتے ہیں, انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور لیکن ہم کیونکہ وہی مائنڈ سیٹ کا کچھ مسئلہ ہے, تو ہم جو ہے اس کو انٹرنیشنلی کرنے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. تو بالکل یو آر ویری رائٹ. اینڈ آئی گو بیک ٹو دا پوائنٹ کہ انٹینشن کیا تھی. اگر پیسہ کمانا انٹینشن تھی تو واقعی جو جتنا زیادہ پیسہ اور شہرت آئے گی وہ آپ کو مزید خراب کرے گی. اگر جتنا پیسہ آپ کے پاس ابھی بھی ہے, اگر آپ دیکھ لیں آپ کیا کام کر رہے ہیں اس پیسوں میں, تو مور اگر وہ اچھا کر رہے ہیں تو جتنا زیادہ پیسہ آئے گا تو پھر زیادہ میں بھی اچھا کریں گے. رائٹ. اگر ابھی بھی برا کریں تو پھر زیادہ میں بھی برا کریں گے. لمیٹنگ بلیفس کو اپنے ذرا چیک کریں, جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں سب. اینڈ یہ اور ہماری جو منی کو لے کے جو ہماری سائیکالوجی ہے کہ زیادہ پیسہ کرپٹ کرتا ہے, اس پہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہے. زیادہ پیسہ بہت ایونیوز بھی دیتا ہے آپ کو, فلینتھروپی کے ایونیوز. وہی آپ کی والی بات نا, اگر کم پیسے پہ اچھا کام کرے تو زیادہ بھی آ جائے گا, تب بھی اچھا کام کر لو گے. رائٹ. سو انٹینشن ٹھیک رکھیے اپنی.
اچھا, تاریخی ورثوں پہ ہم بات کر رہے تھے, جیسے ابھی ہم نے فوڈز کے اوپر بات کی. ہمارا کلچر, ایک ہماری تہذیب جو ہے ایک وہ بہت پرانا ہمارا ورثہ ہے, اور ملکوں کے لیے, قوموں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے جیسے ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی طرف جا رہے ہیں, ہم ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, ہم اسٹارٹ اپس اینڈ نئے بزنسز کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو ہمارا کلچر کیا اس چیز میں ہمیں سپورٹ کرتا ہے, یا آپ کو کسی جگہ پہ لگتا ہے کہ کلچر کی وجہ سے کوئی لمیٹیشنز آ رہی ہیں, یا ہماری انڈرسٹینڈنگ کا کچھ پرابلم ہے اس کے اندر کہ ہم کلچر کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں ان جگہوں کے اوپر, اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں, اور حالانکہ کلچر کا اس میں مسئلہ نہیں ہوتا, ہمارے شاید مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہوتا ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جنید, آپ نے بالکل جو آپ نے سوال کیا, میں اس کا جواب یہ دوں گی کہ کلچر تو ہم خود ہی بناتے ہیں نا. ہم کلچر کہیں سے آیا تو نہیں ہے, ڈکٹیٹر تو نہیں ہے, مذہب دین جو ہے وہ آیا ہے, ٹھیک ہے. تو کلچر تو ہم نے خود ہی بنایا. کلچر تو ہمارا جیسے تھا کہ بھائی زندہ درگو کر دیتے تھے لڑکیوں کو, تو یہ کلچر تھا, رائٹ. بٹ کلچر تو ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ سے بنتا ہے, اپنا ہمارے مائنڈ کا ایک کلچر ہوتا ہے, ہمارے گھروں کا اپنا کلچر ہوتا ہے, وہ پریویل کرتا ہے جو آپ کے سوچتے ہیں. تو اگر ہم کلچر ہو, جیسے ہم نے شروع میں انفراسٹرکچر کی بات کی, یا ہم مذہب کی بات کر لیتے ہیں, یا مذہب کے جو عہدیدار ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں, یہ تو آبسٹیکلس کا حصہ ہے اور یہ ہمیشہ حصہ رہیں گے. دنیا میں تو آپ کو جنت نہیں ملتی, رائٹ. سو وی ہیو ٹو اسٹرائیو فار اٹ. جن کے جو سونے کے چمچے سے پیدا ہوتے ہیں ان کے مسئلے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو پرابلم تو یہ ہے نا کہ کرنا ہے, ہمارے یہ بھی ایک کلچر ہے نا کہ یہاں پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا. ہم باہر جائیں گے, بے شک ٹیکسی چلائیں گے, برتن دھوئیں گے, ہم یہاں پہ وہ کام نہیں کرنا چاہیں گے, ہمیں اسٹرگل نہیں کرنا چاہوں گا یہاں پر, اور میں کہوں گا کہ باہر جا کے میں کر سکتا ہوں. تو سملرلی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ہم کلچر کو جن جگہوں پہ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, یا جن جگہوں پہ ہم ریلیجن کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہم جن جگہوں میں ویلیوز کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ہماری اپنے کچھ ول کا پرابلم ہوتا ہے. بس ہماری ایکچولی ساری کہانی ہمارے اپنے ول کی ہے. کلچر, یس, کلچر بیریئر ہو جائے, اگر آپ نے جس طرح سے دین کو امپلیمنٹ کیا ہے وہ بیریئر ہو جائے, یہ بیریئرز ہمیشہ رہیں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دے آر ناٹ نان ایگزسٹنٹ, دے آر ویری مچ ایگزسٹنٹ ان دا سوسائٹی, دے آر ویری مچ پریویلنگ. جیسے میں نے ابھی کہا, ایک سٹنگ ایم پی اے کی اسٹیٹمنٹ تھی نا کہ ہماری 5000 سال پرانی روایت ہے, اس پہ بات نہ کریں. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے دیٹ obstacles will be there, چاہے وہ کلچر کی صورت میں کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گے. اینڈ تھینکفلی ڈیو ٹو کووڈ بھی ہمارے پاس اب گھر میں بیٹھ کے بہت اپرچونیٹیز اویلیبل ہے. کلچر کا ہمیشہ ایشو رہے گا, لیکن کلچر بھی ہم ہی بناتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم جیسے آج مثال کے طور پہ ہم اپنی بیٹی کو پڑھنے نہیں دیں گے, اور پھر ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کے لیے ڈلیوری کے لیے ہم فیمل ڈاکٹر. ویری رائٹ, یہ بالکل بالکل. ہو از میکنگ دیٹ کلچر, وی آر میکنگ دیٹ کلچر. اور وہ اسی لیے ہے نا کہ ہم نے یہ مشکلیں اسی لیے کہ ان کو توڑنے ہیں. ہمیشہ میں اکثر اپنے گھر میں بھی یہ بات کرتی ہوں اور اپنی لائف میں بھی, کہ جب کوئی تالا ہے اس کی چابی ضرور بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو کوئی مشکل یا کوئی مسئلہ سولوشن کے بغیر نہیں ہوتا. چابی کے ہونے کے لیے تالے کا ہونا بھی ضروری ہے نا. تو ہرڈل ایکچولی جو ہے وہ پارٹ آف جرنی ہے, بالکل ویسے ہی جیسے تالے کی ایگزسٹنس ہے, تو جب آسانی ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل بھی تو ہونی چاہیے. ویری رائٹ. کوئی مجھے کسی مذاق میں کہہ رہا تھا کہ ہم جو وہ کرتے ہیں نا, ہم تو پن سے بھی کھول لیتے ہیں. میں نے کہا ہاں, تو جگاڑ ہے نا, وہ چابی بن جاتی ہے, پن چابی بن جاتی ہے, اس وقت کچھ کر لیتے ہیں. سو کلچر بیریئرز ہمیشہ رہیں گے اور ہیں, لیکن آپ کے اپنے دماغی بیریئر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں, جیسے میں ابھی آپ سے شروع میں ہم بات کر رہے تھے, اتنی اپرچونیٹیز ہیں تو لوگ کیوں نہیں سیکھنا چاہتے ہیں. لوگ انٹرٹینمنٹ دیکھ لیں گے, وائرل ہو جاتے ہیں. کون وائرل کرتا ہے؟ وہ جو جی ڈانس کی ویڈیوز ہیں. بہت صحیح بات کی آپ نے. اب یہ کلچر ہے نا کہ یہ وائرل ہو رہا ہے, آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, سننا چاہ رہے ہیں, تو یہ وائرل ہو رہا ہے نا. پھر آپ کہتے ہیں جی ہم مذہب سے دور ہیں, ہم دین سے دور ہیں. تو وہ کون ہے ملینز لوگ جو وائرل کر رہے ہیں؟ اس کو ہم ہی ہے نا. تو کلچر تو ہم خود بناتے ہیں. تو لیٹس ناٹ بی ہپوکریٹ اباؤٹ اٹ. اور جب ہم نے کرنا ہے تو ہم کر لیں گے, کہیں پہ بھی کر لیتے ہیں, اور جب نہیں کرنا تو ہم کوئی بھی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ زینت عرفان ہمارے ملک کی کہانی بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اور جہاں پہ ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں, ابھی ہم کچھ دیر پہلے بیٹھے ہوئے روزی گیبریل کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنا زیادہ ہم نے انٹرنیشنلی ہوا بنایا ہوا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا بہت پرابلم ہے خواتین کے لیے, تو ٹریول کرنا بہت مشکل ہے. اور شی سیڈ کہ میں کینیڈا ٹو پاکستان, پورے پاکستان میں نے موٹر بائک کے اوپر ٹریول کیا, اور جو ہمارے قبائلی علاقے تھے ادھر, خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں, کہہ رہی ہیں کہ جب میں ٹریک پہ نکلتی تھی تو میں خاص طور پہ اپنے بالوں کو کھول لیتی تھی اور لپسٹک کو بھی تھوڑا ڈارک کر لیتی تھی, تاکہ لوگوں کو دور سے ہی دکھائی دے کہ ہاں بھائی لڑکی ہے. اور کہنے لگی کہ مجھے کہیں پہ بھی کچھ نہیں مسئلہ ہوا, اور لوگوں نے, آپ کو خود ذرا ریجٹ رہنا پڑتا ہے, آپ کو خود ذرا اپنی پرسنالٹی مینٹین کرنی پڑتی ہے.
اپنے مائنڈ سیٹ کو اچھا کرنا ہوتا ہے. Having said that, جنید, میں اب اس کے سیکنڈ پارٹ پہ بات کروں گی کہ یس کچھ جگہ ایشوز ہمارے ہیں, کہانیاں وہیں سے آتی ہیں جہاں پہ آگ وہیں دھواں وہیں ہوتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے, کوئی جان بوجھ کے لگائے. ہمیں اب اپنی چیزوں کو ضرور چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ویئر وی آر گوئنگ رانگ. اچھا, یہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کے بھی آگ لگائی جا رہی ہو, تو ہمیں خود اپنی آنکھیں بھی کھولنے کی ضرورت ہے. اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں جب میں ٹریول بھی کرتی ہوں تو ہم فیئرس کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن 70% تو ہمیں لوگ اچھے ہی ملتے ہیں. ہم جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں, ہم خود بھی تو اچھے لوگ ہیں, تبھی تو ہم وہی کہتے ہیں نا کہ ہم انہیں کو 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہم وہی چیزیں اٹریکٹ کرتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پازیٹیوٹی بھی لوگ مل رہے ہوتے ہیں. بٹ یس ایشوز آتے ہیں ہمارے یہاں, قصور کے ہم واقعات دیکھتے ہیں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک ہم کوئی یوفوریا میں رہتے ہیں, لیکن دیکھیں ہم کوئی آئیڈیلسٹک 100% کوئی بھی قوم ٹھیک نہیں ہوتی. ڈیولپ کنٹریز میں ریپ ہے, ڈیولپ کنٹریز میں ہراسمنٹ ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اب روز ایک تو ہمارے منہ پہ کالک ملی جاتی ہے, میڈیا بتاتا ہے کہ آپ یہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ, آپ چور ہیں, آپ ڈاکو ہیں, آپ ڈکیٹ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اور میں بھی یہ بات کرتی ہوں, میں میڈیا کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, کہ کہانی یہ نہیں ہوتی ہے کہ کتے نے آدمی کو کاٹا, کہانی خبر یہ بنتی ہے کہ آدمی نے کتے کو کاٹا ہے. سو یہ سو دیر از لاٹ آف گڈ ان یور سوسائٹی ایز ویل. آپ اور میں اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ اپنا ہم سروائیو کر رہے ہیں ملک میں. باہر نکلتے ظاہر ہے کراچی شہر میں تو یہ خاصا ہے کہ جی آپ کا اسنیچنگ ہوتی ہے, سب چیزیں ہوتی ہے, بٹ اس کے بعد بھی یہ شہر کتنا زیادہ پھر بھی موجود ہے, پھر بھی اچھا کام ہو رہا ہے, ہمت نہیں ہارنی. جیسے ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے یہ بات کی کہ اس تمام مسائل کے ہونے کے باوجود بھی آپ ابھی روڈ پہ نکلیں اور آپ کسی کو بتائیں کہ میں یہاں پہ وزٹر ہوں, تو آپ کو سب بہت ویلکم کریں گے. So issues are there and we have to defeat them. یہ یاد رکھیں کہ ہم نے یہی اسٹرگل ہے ہماری. یہ آپ نے بہت اچھی مجھے بات کہی اور میں بہت ریلیٹ کر رہا ہوں آپ کی اس بات سے اگین, کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں پازیٹیوٹی دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم ٹھیک کرنے کے بعد بھی, پازیٹیوٹی رکھنے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ اچھا ہی ہو, کیونکہ اگین جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایرر بھی پارٹ آف جرنی ہے, ہرڈل بھی پارٹ آف جرنی ہے, تو یہ تمام چیزیں بھی اس جرنی کا حصہ ہیں. لائف از ناٹ گوئنگ ٹو بی فیئر, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اچھے ہے ضروری نہیں اچھا ہی ہوگا آپ کے ساتھ, لائف از ناٹ ایور گوئنگ ٹو بی فیئر, سو آلویز کیپ دیٹ ان مائنڈ. اچھا, ہم ٹیکنالوجی کی جہاں پہ بات کر رہے ہیں اور ہم بار بار ہر کوشچن کے اندر اس کی انوالومنٹ کی ایکچولی کوشش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ چیز ڈسکس ہو, ہمیں بھی ہضم ہونے لگ جائے کہ ٹیکنالوجی کی کیا امپورٹنٹ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے ہم آہستہ آہستہ گلوبل ولیج بنتے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ واقعی میں ٹیکنالوجی اتنا زیادہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے کہ ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی کنیکٹ ہو رہے ہیں اور ہم اسی طرح سے بات کر رہے ہیں جیسے اس وقت ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی. ابھی جیسے آپ دیکھیں کتنے پیمنٹ آپشنز کتنے اچھے آسان ہو گئے, ایزی پیسہ ہے, جاز موبی کیش ہے. اسی طرح سے میں نے ایک ٹریننگ اٹینڈ کی تھی, اس کا نام تھا ووکا, والیٹائل انسرٹن کمپلیکس ایمبیگوس سچویشنز. جو یہ اکنامک کرنٹس آتے ہیں, وار ہوتی ہے, تو بیسکلی ووکا اس پہ بات کی جاتی ہے, لیکن ووکا آپ کی اپنی پرسنل زندگی میں بھی ہوتا ہے. سو جب کووڈ آیا تو ہم نے اس طرح کی ووکا سچویشن ہی تھی, پتہ نہیں تھا نا, جیسے دھند آ جاتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں نا یہ آگے کیا 1 کلومیٹر کا پتہ نہیں ہوتا. تو ہم نے پھر اپنی, جب میں جدھر کام کر رہی تھی تو آئی یوز ٹو کنڈکٹ ٹریننگس, ہم نے ورچولی ٹریننگس کرائی تھی, کہ وہ اس کا بڑا مزے کا نام رکھا تھا بیٹ ووکا ٹائمز ود چائے اینڈ وائی فائی. تو ہر طرح کا ٹرینر آ کے مینٹل ویلنس کے اوپر, انٹرپرسنل کے اوپر, ایمپتھی کے اوپر, ان کے اوپر بات کرتے تھے. تو somebody approached me from Greece, سی بریز اس ادارے کا نام ہے, اور اسپائروس تھے, تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا. پہلے تو مجھے لگا کوئی لنکڈن پہ اپروچ کیا, میں نے کہا اسکیم ہے, وہ تو ہر جگہ چلتے ہیں. سو پھر دونوں اپنے ادارے کا بتایا. سو یہ اپروچ می فار مائی ورک ان گریس, اینڈ دین وی ہیڈ دس, ہم نے پھر ایک کنورسیشن کیا اس کے اوپر کہ کیا تھا, ہم نے کس طرح سے بیٹ کیا ووکا ٹائمز, یا ڈیفیکلٹ سچویشنز کیسے بیٹ کی. سو اٹ واز مور پرسنل ریلیٹڈ, سو وی کوڈ کنیکٹ دین. بٹ گریس ابھی کون جائے گا, ہاں, اور وہ تو کووڈ بھی آپ کا چل رہا تھا, کووڈ بھی ٹائم پیریڈ چل رہا تھا. تو وی کنیکٹڈ اینڈ دین الحمدللہ وہ ایک بہت اچھا سیشن ہو گیا. سو ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی از ریولیوشنائزنگ. جیسے میں نے آپ کو بتایا پیمنٹس آپشن ہے, لوگ اب کہاں اب جیسے بھی جو ہمارے جو ویلاگرز گھومتے رہتے ہیں دنیا میں, دکھاتے رہتے ہیں ایشوز دکھاتے رہتے ہیں, تو یس, اور ہم بھی دنیا کا کوئی بھی حصہ کہیں بھی بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں اور بہت آسان ہو گیا. جرمن جو پاکستانی ہے, جرمن نیشنلٹی ہے, اور وہ گئے ہوئے تھے جیروسلم. تو بڑا مزے کا ان کا وہ پوڈ کاسٹ میں نے دیکھا, اور وہ خاص طور پہ مجھے تب شوق ہوا جانے کا, یہ جارڈن سائڈ پہ جہاں پہ بحر منجمد ہے, ڈیڈ سی ہے ہمارا. سو اور انہوں نے وہ دکھائے, مسلم کوارٹرز دکھائے, کرسچن کوارٹرز. جو پہلے ہم پڑھتے تھے ان تمام کانٹینٹ کو, اب ڈیجیٹلائزیشن نے ہمیں وہ اور آسان کر دیا ہے کہ ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کسی بھی وقت دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے. ایبسولوٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا ڈیجیٹل کو ماڈریٹ کرنے کی ضرورت ہے, بٹ اٹ ہیز لاٹ آف ایڈوانٹیجز ایز ویل.
بسما آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ جو چیزیں میں نے آج ڈسکس کیں بہت انٹرسٹنگ اس میں سے کچھ چیزیں تھیں, اور ابھی جس طرح آپ نے بیچ میں بھی مینشن کیا کہ ہم جہاں پر ڈیجیٹل کانٹینٹ ہم نے وائرل کرنا ہوتا ہے وہ ہم کچھ بہت بیکار سا کانٹینٹ بھی وائرل کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے, اور میں ہر پوڈ کاسٹ میں بہت سگنیفیکنٹلی اور سرٹینلی اس چیز کو مینشن کر رہا ہوں, ہر پوڈ کاسٹ کے آخر میں ہمارے ویورز اس چیز کو سن رہے ہوں گے, مجھے لگتا ہے کانٹینٹ کو کریٹ کرنا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. بالکل ویسے ہی جس طرح پچھلے زمانوں میں لکھی ہوئی کتابیں ہم آج پڑھتے ہیں تو اس زمانے کا کلچر, اس زمانے میں کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں, ٹیکنالوجی کیسے چلتی تھی, لوگ کیا سوچتے تھے, تو ہم وہ آج دیکھتے ہیں. تو ہمارا جو ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے آگے آنے والے لوگ دیکھیں گے کہ اس دور میں لوگ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتے تھے. تو اگر ہم یہی وائرل کانٹینٹ ڈیزائن کرتے رہیں گے تو آگے آنے والے لوگوں کو ہم ایکچولی کیا میسج دے رہے ہیں کہ ہم اس دور کے اندر یہ چیزیں ڈیزائن کر رہے تھے. تو آپ سے جو کانٹینٹ ملا وہ بہت پروڈکٹیو تھا, کیونکہ اگین میں بہت سرٹن ہوں کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر کہ جو بھی ہم کریٹ کر رہے ہوں, جو بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں وہ اچھا کریٹ ہو. مجھے آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا, مجھے آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. آپ کا وقت کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے اتنے مصروف اسکیجول میں سے وقت نکالا اور آپ ہمارے پاس آئے کہ آپ انکیویشن سینٹر آئیں. آپ کا بہت شکریہ جنید, آپ بار بار میرے وقت کا بات کہہ رہے ہیں لیکن ایسی بات نہیں, آپ نے مجھے اپرچونٹی دی تاکہ آئی کوڈ کم اینڈ شیئر مائی تھاٹس. تھینک یو ویری مچ جنید, آپ کا بہت شکریہ. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ انٹرویو کر کے پوڈ کاسٹ کر کے بہت مزہ آیا. جب میں کرتی ہوں ورچولی کرتی ہوں اور مجھے جب لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں اور مجھے غصہ یہ آتا ہے جب میں لوگوں کا سنتی ہوں تو وہ ہوسٹ بہت کاٹتا ہے گیسٹ کو, اینڈ آئی ہیٹ دیٹ پارٹ, اور میں اپنے اس میں سنتی ہی چلی جاتی ہوں لوگوں کی. اینڈ آج آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی, بہت اچھا کانٹینٹ آپ کا, واقعی بہت پرٹیکولر کانٹینٹ ہے, اور اس کے جس طرح سے آپ گفتگو کی لگا ٹو پیپل آر ٹاکنگ اینڈ اٹ واز ریئلی نائس. یو آر ویری ویری ویلکم. ہمارے ویورس کا بھی بہت شکریہ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے. ہماری انکیوبیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس فیس بک, انسٹاگرام, لنکڈن کے اوپر موجود ہوتی ہے, اور ہماری یہ پوڈ کاسٹ ویکلی ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.